ساتواں بڑا گناہ اور حرام کام، حادثات زمانہ میں ستاروں کے عمل دخل کا اعتقاد رکھنا۔ زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ مقام پر ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات کو خوب بارش برسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ میرے ساتھ مؤمن ہوئے اور کچھ کافر۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالی کے فضل و رحمت سے بارش نصیب ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، اور جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں فلاں اور فلاں ستارے کے فلاں فلاں مدار میں جانے کی وجہ سے بارش ملی، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں فلاں اور فلاں ستارے کے فلاں فلاں مدار میں جانے کی وجہ سے بارش ملی، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائے۔ صحیح بخاری مع الفتح 2/333۔ اخبارات، میگزین، ڈائجسٹ وغیرہ میں شائع ہونے والے ستاروں کے مخصوص ناموں اور برجوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ اگر فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوگا تو میرے ساتھ ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے بھی کسی چیز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ مشرک ہے، کیونکہ تأثیر اور قسمت کی تبدیلی سب اللہ کے ہاتھ میں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر کوئی ان ستاروں اور برجوں کے نام محض دل بہلانے کے لیے پڑھے تب بھی وہ گنہگار اور نافرمان شمار ہوگا، کیونکہ شرکیہ باتوں کو پڑھ کر دل بہلانا کسی صورت جائز نہیں۔ مزید برآں اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ شیطان اس کے دل میں ستاروں کے متعلق کوئی شرکیہ عقیدہ نہ پیدا کر دے، جبکہ اسلام نے تو شرک کا مکمل سدباب کرنے کے لیے شرک تک پہنچانے والے تمام اسباب اور ذرائع کو بھی حرام قرار دیا۔